بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے اندر اس کی مختلف خواہشات، مختلف سوچیں، مختلف نفوس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کا نفس، جس کی خواہشات وہ اچھے کاموں کی طرف اس کو لے کے جاتی ہیں اور اس کا نفس اس کو اچھے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نفوس، جن کی سوچ، فکر اور خواہش اس کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ہی نفس کی 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ فرمائے ایک نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو اطمینان دلاتا ہے کہ تو اچھے راستے کے اوپر ہے، تو اچھا کام کر رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف لوٹا۔ کہ جس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا جو میں نے زندگی کے اندر کیے ہیں وہ میں نے نیکی کے کام کیے، اس کو اپنے کاموں کے اوپر ملامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے، بلکہ وہ اپنے کاموں پر مطمئن ہوتا ہے۔ تو ایسا نفس جس کو نیکی کے اوپر، اچھے کاموں کے اوپر اور کام کرنے کے بعد اس کو اطمینان ہو تو اس کا نفس نفس مطمئنہ ہے۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے
کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میری ساری دولت کے اندر حرام تو دور کی بات ہے، شک کا 1 روپیہ بھی نہیں، کہ یہ نفس مطمئنہ ہے کہ انسان پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ میری زندگی اچھے راستے کے اوپر ہے۔ دوسرا نفس وہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو اس کی برائی کے اوپر ملامت کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا نفس دے دے کہ گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، لیکن غلطی کے بعد انسان کو اس کا احساس ہو، انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، انسان اس چیز کا اعتراف کرے کہ واقعہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا نفس قرآن مجید کے اندر ہی اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، جو انسان کے اندر خواہشات کو پیدا کرتا ہے، اس کو ابھارتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ لِنَفْسِي، میں اپنے نفس کو یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس بہت پاک ہے، بہت صاف ہے، بلکہ ان النفس لأمارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے نفوس ہیں۔ اب ان نفس کو، ان خواہشات کو، دل کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات کو اور باتوں کو، ان کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی تشریف آوری کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا یزکیہم، تاکہ وہ اپنے صحابہ کا، اپنی امت کا تزکیہ کریں، امت کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے اصحاب کو گناہوں سے پاک کریں، ان کے نفسوں کو صاف کریں، ان کی سوچوں کو صاف کریں، ان کے دلوں کو صاف کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس کے رسول کی باقی صفات کے ساتھ ساتھ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ یزکیہم، وہ اپنی امت کے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، ان کو احساس دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر اپنے نفسوں کو پاک کرنے، اپنے نفسوں کو صاف رکھنے کی بہت زیادہ فکر تھی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب صبح بیدار ہوتے تھے تو اپنی زبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے اور ہلاتے، کہتے اے زبان اگر تو سیدھا رہی تو سارا دن جسم کے تمام اعضاء سیدھا رہیں، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو جسم کے یہ سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے، اس لیے تو نے ٹھیک رہنا ہے۔ یہ کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی زبان کو پکڑ کر ہلا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنتی کہا تھا کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، وہ جا کے اللہ اکبر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں اے حذیفہ تیرے پاس منافقوں کی لسٹ ہے، تجھے پتا ہے کہ منافق کون کون ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان ہے، تجھے علم ہے، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ بتا سارے منافق کون کون منافق ہے، صرف اتنا بتا دے کہ ان میں عمر کا نام ہے کہ نہیں ہے۔ کون عمر؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگے تھے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت سن چکے تھے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی تھیں، یہ فیصلہ کہا اللہ کے نبی ایسے کرنا ہے تو اللہ نے وہ آیتیں بنا کر نازل کر دی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے راستے میں شیطان نہیں ٹھہرتا تھا، دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ جاتا تھا، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی تھی، وہ عمر کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نام منافقوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا اپنے نفس کو پاک کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے اپنے نفس کا کہ کہیں میرے اندر کوئی ایسی خصلت، کوئی ایسی صفت نہ آ جائے کہ میرا نفس خراب ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، جب ان کے گھر کا گھیرا ہوا، بلائی خارجیوں نے آ کے آپ کے گھر کو گھیر لیا، تو وہ ایک جگہ پر گئے اور جا کے اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ یہ لوگ تو مجھے قتل کرنے پہ تیار ہو گئے، میری غلطی کیا ہے، یہ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتوں کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔
ایک تو یہ کہ وہ شخص شادی شدہ ہو اور اس نے زنا کیا ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ تو کہنے لگے فواللہ، اللہ کی قسم ہے، ما زنیت فی جاہلیت وفی اسلام قط، اللہ کی قسم نہ میں نے کبھی جاہلیت کے دور کے اندر بھی زنا کی طرف دیکھا اور نہ کبھی اسلام کے اندر۔ یہ لوگ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے؟ اس قدر پاک صاف شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے دور کی بھی بات کرتے کہ میں نے جاہلیت کے بھی پورے دور کے اندر کبھی زنا کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہ جس وقت عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں اور کوئی برائی کے اندر رکاوٹ نہیں تھی اور برائی کو لوگ اپنے معاشرے کی ایک علامت سمجھتے تھے، بیت اللہ کا ننگا طواف ہوتا تھا اور لوگ اس چیز کو اپنے فخر کے طور پر بیان کرتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس دور کی بات کرتے ہیں حضرت عثمان کہ فواللہ ما زنیت فی جاہلیت، اللہ کی قسم میں نے جاہلیت کے اندر بھی زنا نہیں کیا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر گند ہے، کس قدر نفس گندگی کی طرح مائل ہو چکے ہیں، سوچوں کے اندر، دلوں کے اندر، فکر کے اندر کس قدر فحاشی اور عریانی آ چکی ہے۔ گانا موسیقی اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، زنا بدکاری کو، آنکھ کے زنا کو، کان کے زنا کو، زبان کے زنا کو کوئی چیز سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ انسان فحاشی والی باتیں کرے، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ انسان بدکاری بے حیائی کو دیکھے، کان کا زنا یہ ہے کہ انسان فحاشی اور برائی والی باتیں سنے، یہ کان کا زنا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حیادار تھے، اس قدر اپنے نفس کو پاک رکھنے والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص سے حیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھر کے اندر تشریف فرما ہے، کچھ لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ٹانگوں سے اٹھایا ہوا تھا، اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا نیچے کر لیا، کہا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ حیا کرتا ہے، کہ اس قدر وہ حیادار شخص ہے اور قسم کھا کے کہتا کہ جاہلیت کے اندر بھی میں نے زنا کی طرف دیکھا بھی نہیں، زنا کی طرف گیا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے اندر رہنے والے تھے، مہاجر ہو کے مدینہ کے اندر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جتنے قیدی جو لوگ مکہ کے اندر رہ گئے ہیں ان کو لے کے آنا تیری ذمہ داری ہے۔ وہ اس چیز کے ماہر تھے اور چھپ چھپا کے جا کے وہاں سے قیدیوں کو نکال کے مکہ سے لایا کرتے تھے۔ کہتے میں ایک دفعہ گیا ایک قیدی کو چھڑوانے کے لیے اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے مکہ سے ضرور رہا کروا کے لے جاؤں گا۔ کہتے میں گیا، ایک دیوار کے ساتھ، چاندنی رات تھی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے میں کھڑا ہو گیا اور جاہلیت کے دور کے اندر ایک عورت کے ساتھ میری دوستی تھی، تو اس عورت نے مجھے اس دیوار کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا اور مجھے کہا کہ ابو مرثد آ جا، لیکن میں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے زنا کو آج کے بعد حرام کر دیا، میں کبھی تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ کہتے اس نے کہا اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں یہاں شور ڈال دوں گی اور لوگ تجھے گرفتار کر لیں گے، تجھے قتل کر دیں گے اگر تو میری بات تسلیم نہیں کرے گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے تو کر لے، جب اللہ نے میرے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے تو میں کبھی بھی زنا کے قریب نہیں آؤں گا۔ اس عورت نے آواز لگائی، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے چھپ گئے، یعنی جان کا خطرہ ہے، گرفتاری کا خطرہ ہے، عورت نے دھمکی دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی کیا کہتا ہے، جب سے اللہ نے زنا حرام کر دیا میں اب زنا کے قریب نہیں آؤں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو پاک صاف رکھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اگر وہ اپنی جوانی کو، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، اپنے نفس کو پاک رکھتا ہے، فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے، نفس کو پاک رکھتا ہے، یوم لا ذل الا ذلہ، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورتی کے اندر ان کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے، کہا میری ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کا آدھا حصہ دیا تھا، پوری کائنات کے حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ یوسف علیہ السلام جس عورت کے پاس موجود ہیں وہ عورت کون ہے؟ مصر کی بادشاہ کی بیوی ہے، ملکہ ہے،
اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گھر کے اندر موجود ہیں، دروازے بند ہیں، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، نوجوان کو یہ ہوتا ہے کہ برائی کروں گا تو معاشرے کے اندر میرا نام بدنام ہو جائے گا، میرا راز فاش ہو جائے گا، میری بےعزتی ہو جائے گی۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو یہ کوئی ڈر نہیں تھا کہ برائی کی دعوت دینے والی بادشاہ کی بیوی، کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، ہر طرح کی چیز موجود ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو جب بلایا تو کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی چیز سے، اللہ نے جو میرے لیے گھر تیار کر رکھا ہے، قرآن میں لفظ ہے احسن مسوایا، وہ گھر میرے لیے بہت اچھا ہے، جو جس چیز کی تو دعوت دے رہی ہے اللہ کے پاس میرا ٹھکانہ اس سے زیادہ اچھا ہے۔ جو اللہ نے میرے لیے نعمتیں رکھی ہیں وہ تیری اس نعمت سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، جس برائی کی طرف تو مجھے دعوت دے رہی ہے وہ برائی سے بہت زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو فلاح نہیں دیتا۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ کو فرمایا وہ شخص ناکام ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، من دساہا، جس نے اپنے نفس کو میلا کچیلا کر لیا، جس نے اپنے نفس کو برائی کے اندر لگا لیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اور اشارہ کیا اپنے کانوں کی طرف، وَأَهْوَ النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اپنے انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے کہا میرے ان کانوں نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ بات کیا ہے؟ ان الحلال بین، حلال واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے اکثر ان شک والی چیزوں کو نہیں جانتے۔ فرمایا فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ، جس بندے نے شک والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، حرام کی بات نہیں ہوئی، شک والی چیزوں کے قریب بھی نہ گیا، فرمایا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس شخص نے اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ جو شک والے راستوں پہ گیا، ایسے دوست، ایسی مجلسیں، ایسی باتیں، ایسی محفلیں جس نے اٹینڈ کی ان کے اندر شامل ہوا، وہ شخص اگرچہ بدکار نہیں ہے، لوگ اس کو بدکار سمجھیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی عزت بچانی ہے اور جس شخص نے اپنا دین بچانا ہے وہ شک والی چیزوں کے قریب بھی نہ جائے۔ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جیسے قرآن میں فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک تو ہے زنا کرنا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسی برائی والے راستوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو آپ اس بدکاری بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو گناہ کے قریب قریب جائے گا وہ ایک دن بے حیائی بدکاری کے اندر ضرور پڑ جائے گا۔ جیسے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والے کی مثال اور جیسے لوہار کی مثال ہے۔ فرمایا اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس آپ بیٹھیں گے، وہ آپ کو خوشبو تحفے میں نہ بھی دے تو کم از کم اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو خوشبو تو ضرور آئے گی۔ آپ ایسا دوست بنائیں، ایسی مجلسیں اختیار کریں کہ جہاں بیٹھ کر آپ کو دین کی باتیں سننے کو ملے، گالی گلوچ، گندی باتیں، فحشی عریانی والی محفلیں وہ آپ کو سننے کو نہ ملیں۔ اگر وہ آپ کو کوئی ایسی بات یا ایسے کام پہ نہیں لگائیں گے لیکن باتیں ایسی سننے کو ضرور ملیں گی۔ تو فرمایا کہ اس خوشبو والے جیسا دوست بناؤ جو صالح دوست ہو، اور فرمایا برے دوست کی مثال وہ بٹی چلانے والا، وہ لوہار کی مثال ہے کہ اگر وہ آپ کے کپڑے نہیں جلائے گا کم از کم آپ کو وہاں بیٹھ کے بدبو ضرور آئے گی، دھواں آپ کو ضرور تنگ کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا دوست، اچھی مجلس، اچھی محفل کو اختیار کرو۔ تو فرمایا کررائی یرعا حول الحما، کہ اس کی مثال جو برائی کے قریب جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چرواہا ہے، وہ بکریوں کو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے اور کہتا کہ میری بکریاں اس میں نہیں جائیں گی۔ وہ کسی کی کھیتی کے قریب قریب بکریاں چرا رہا ہے،
اور کہتا ہے میرا جانور اس کھیتی کے اندر، مکئی کے اندر، گندم کے اندر، باجرے کے اندر نہیں جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو قریب چرا رہا ہے اور وہ اس کے اندر نہ جائے؟ جب آپ برائی کے قریب جاتے ہیں، ایسے راستے اختیار کرتے ہیں، ایسی چیز پڑھتے ہیں، ایسی چیز دیکھتے ہیں، ایسی مجلسیں اختیار کرتے ہیں، تو ایک دن ضرور آتا ہے کہ آپ کے وہی دوست، آپ کے وہی ساتھی آپ کو برائی کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کرائی یرعى حول الحما یوشک ان یقع فیہ، ممکن ہے کہ آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا لکل ملک حمن، خبردار ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس نے خاص اپنے لیے رکھی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کسی کو اپنا جانور نہیں چرانے دیتا۔ فرمایا الا وان حم اللہ محارمہ، جیسے ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک ملکیت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کی بھی ایک چراگاہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ محارمہ، اس کے حرام کردہ کام ہے، کہ اس کے حرام کردہ کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر قریب جاؤ گے تو اس حرام کاموں کے اندر تم ضرور پڑ جاؤ گے۔ اور آگے اس کا علاج بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرام کاموں سے بچنے کا طریقہ کیا، اسی حدیث کے اندر، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جاتا ہے سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ جسم کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور آگے وہ ٹکڑا کون سا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا خبردار، وہی القلب، وہ دل ہے۔ کہا اگر دل ٹھیک ہو جائے صلح الجسد کلہ، سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، دل ٹھیک ہو جائے کان ٹھیک ہو جاتے ہیں، دل ٹھیک ہو جائے ہاتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، دل ٹھیک ہو جائے پاؤں ٹھیک ہو جاتے ہیں، ساری جسم کے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دل خراب ہو جائے فسد الجسد کلہ، فرمایا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ زبان جھوٹ بولتی ہے، کان غلط سنتے ہیں، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، دماغ کے اندر غلط سوچیں آتی ہیں، اور پاؤں غلط کی طرف چل کے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن دل ٹھیک ہو صلح الجسد کلہ، سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو ٹھیک کرنے کی تلقین کیا، جب دل ٹھیک ہوگا تو تمہارا نفس پاک ہو جائے گا، لیکن اگر دل ٹھیک نہیں ہوگا تو کبھی بھی نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفوس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل اللہ تعالی ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔